تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، رود رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک، جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے ان اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اترتی ہے، اللہ ان پڑھنے والوں کی، ان مسلمانوں کی مدد کے لیے باقاعدہ اپنا لشکر، جو فرشتوں کا لشکر ہے، انہیں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے ان مسلمانوں کے رقیب بنتے ہیں۔ وہی سلسلہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بھی اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ذو الجلال حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں خطبے کے آغاز میں کچھ ظاہری اسباب پر میں نے گفتگو کی تھی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی تکلیف، اپنا دکھ اور اپنا رنج وہ دور تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر جو ظاہری ہمارے سامنے راستے ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے تو وہ دکھ اور تکلیفیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس پر ہمارے ایک ساتھی نے جمعہ کے بعد ایک سوال بھی کیا، اور بڑا اچھا سوال تھا۔ ظاہری اسباب اپنانا کو گناہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم انہی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اختیار کرتے بھی ہیں، لیکن ان کے پوائنٹ کے مطابق وہ بالکل درست تھا کہ ظاہری اسباب کے اوپر توکل کر لینا وہ غلط ہے، کہ یہ چیز ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، جس پہ میں نے مثال بھی دی تھی، اور وہاں سے انہوں نے اس پوائنٹ کو اجاگر کیا کہ آپ اس کو لازمی بیان کریں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی زمین سے نکلا، جب پانی آسمان سے اترا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو جو چیز اس کے سامنے تھی، جو ظاہری اسباب تھے، انہوں نے اس کو کافی سمجھا اور اپنے ابا کو جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو وہ چوٹی مجھے بچا لے گی۔
اس کی یہ بات غلط تھی. زمین سے اونچی اور ظاہری سبب اس کے لیے وہ پہاڑ ہی تھا، لیکن وہ چونکہ اللہ کا منکر بن رہا تھا، اللہ کی نصرت میں وہ نہیں آ رہا تھا، لہذا اس سبب سے یہ چیز اس کے لیے غلط تھی اور وہ پہاڑ اس کو بچا نہیں سکا. ہمارے لیے بھی یہ بڑا سبق ہے. یہ میں واضح نہیں کر سکا تھا پچھلے جمعہ میں، تو انہوں نے اسپیشل کہا کہ آپ اس کو واضح کریں کہ ظاہری اسباب ہم ضرور اپناتے ہیں، لیکن ان پر توکل نہیں کرنا کہ یہ کافی ہے. اس میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد وہ سب سے پہلے شامل حال ہوگی، تو پھر وہ چیز آپ کے کام آ سکتی ہے، وغیرہ نہیں. کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، مریض بن جاتا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کہے کہ یہ بیماری میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں علاج کروا سکتا ہوں، عام ہاسپٹل میں نہیں، شفا میں چلا جاؤں گا. کیوں؟ کہ بینک بیلنس بہت بڑا ہے. یہ بینک بیلنس ظاہری سبب ضرور ہے اس کے لیے، لیکن اسی کو صرف اختیار کرنا وہ غلط ہے. اب میرا خیال ہے کہ بات جو ہے نا وہ اجاگر ہو گئی. وہ ظاہری سبب پیسہ ضرور ہے کہ بینک میں پیسے پڑیں، کروڑوں پر پڑیں، اربوں پڑیں، بیماری کا علاج ہم اس کے ذریعے سے کروائیں گے، لیکن اسی کے اوپر توکل کرنا وہ غلط ہے، کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے. وہ چاہے گا تو 1 روپیہ بھی وہ نہ لگنے دے اور وہ شفا دے دے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو تیرے اربوں ڈبو کر بھی تجھے شفا نہ دے، اربوں ڈبو کے بھی. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. میں اپنے سسرال ایریے میں خطیب تھا اپنے سسر کی مسجد میں، تو ایک بزرگ بڑے امیر تھے، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے 8 کروڑ روپے، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتے تھے 8 کروڑ، مجھے آج بھی ان کا فگر یاد ہے کہ 8 کروڑ روپے صرف میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے اور ان کو میں نے کبھی چھیڑا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو میں ان کو استعمال کروں گا. اور وہ دنیا سے اس وقت نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہ گئے. اور جب پریشانی آئی تو وہ بتا کر نہیں آئی، مسجد میں ہی نماز کی طرف آ رہے تھے اور گلی کے اندر ہی جناب ان کو جھٹکا لگا اور نیچے گرے، پیسہ کام نہیں آیا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ظاہری سبب ہمارے پاس ضرور ہے لیکن شفا میرے مالک نے دینی ہے، تو یہ ٹھیک ہے. آج حافظ صاحب میرے خیال میں نہیں آئے، تو انہوں نے بڑا زبردست پوائنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ اٹھایا تھا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے اس میں کہ توکل وہ ہم نے اللہ پر کرنا ہے، ظاہری سبب ساری جو چیز ہے اس کے اوپر توکل نہیں کرنا. احباب گرامی، میں نے ایک عمل آپ کے سامنے رکھا تھا. اب اس سے اگلے عمل کی طرف ہم انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. مختصر سا ہمارے پاس وقت ہے. خطبے کے آخر میں نے ایک دعا بتلائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سوتے ہوئے، سونے کے ٹائم پہ، سوتے وقت جب ہم نے چارپائی پہ لیٹنا ہے آرام کی غرض سے، اب سونا ہے، اس کے بعد کوئی اور کام نہیں ہے، تو اس میں اگر بندہ یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا میں نے بتلائی تھی کہ یہ دعا پڑھ کر سوئیں. اس کے فائدے کی طرف چلتے ہیں اور اگلے عمل کی طرف چلتے ہیں. یہ پیچھے بیان ہو چکا سارا پچھلے جمعہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے سو جائے، ان مت علی الفطرہ، اگر وہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، سویا اٹھا ہی نہیں، سوتے ہوئے اس کی جان نکل گئی، مت علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فطرت اسلام پر فوت ہوا. یہ دعا بھائی سب یاد کریں، یاد یہ کریں دعا، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ، بڑا فائدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان فطرت اسلام پر، حالانکہ کئی گناہ ہوتے ہیں اس سے، لیکن اگر دعا پڑھ کے سونے والا دعا پڑھ کے سوئے اور صبح اٹھے ہی نہ، تو فرمایا مت علی الفطرہ، یہ فطرت کے اوپر فوت ہوا ہے.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے وہ دعا پڑھی تھی اور پڑھ کے سو گیا اور صبح تیری آنکھ کھل گئی، صبح کر لی تو نے، تو پھر اصبت خیرا، تو نے بھلائی کو پا لیا۔ اگر پڑھ کے سویا فوت ہو گیا، اٹھا ہی نہیں، تو فطرت پر موت آئی، اور اگر پڑھ کر سویا اور صبح آنکھ کھل گئی اصبت خیرا، تو فرمایا پھر تو خیر کے اوپر، تو خیر کے اوپر ہے، بھلائی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دے گا۔ بڑی زبردست قسم کی یہ دعا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اسے یاد کریں۔ آباب، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ سونے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، آج ذکر کے حوالے سے، کہ یہ ذکر، اللہ کا ذکر جو آج ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ خطبہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور کاروبار چھوڑو۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابھی اللہ کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، ان للہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، گلی میں، محلے میں، مسجد میں، علاقے میں، گاؤں میں، پنڈ میں، شہر میں، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، ہر جگہ پہ وہ چکر لگاتے ہیں، روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یطوفون فی الطرق، کرتے کیا ہیں جب وہ آتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ یلتمسون اہل ذکر، وہ تلاش کرتے ہیں ذکر والوں کو، کہ اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، اللہ کو یاد کون کر رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کی بات جہاں پر ہو رہی وہاں پر کون ہے، کون کون بیٹھے ہیں؟ یلتمسون اہل ذکر۔ اور پھر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ پا لیتے ہیں ایسی قوم کو کہ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ مثلا آج صبح اللہ نے فرشتے اتارے، وہ زمین کے اوپر آئے، مسجدوں میں اذانیں ہوئیں، انہوں نے فجر کے ٹائم بھی کوٹ کیا، ابھی جمعے کا ٹائم ہے، انہوں نے چکر لگایا، اس بستی، اس محلے میں، اس ٹاؤن میں، اس گلی اور کوچے میں، اس قریہ کے اندر آئے، دیکھا اس مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے، اس مسجد، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، پا لیا انہوں نے کہ اس وقت مسجد آل سلیمان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ تلاش کر لیتے ہیں نا کہ یہ ذکر والے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تنادوا، وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ مگر اللہ نے سینکڑوں ہزاروں فرشتے اتارے ہوں گے، تو جن کی ڈیوٹی لگی اس علاقے میں، وہ جتنے بھی تھے ان کو ایک دوسرے کو آواز مارتے ہیں، بھائی اس محلے میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ، تنادوا، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، جو تمہاری ضرورت ہے، جن کو تم تلاش کرنے کے لیے آئے ہو، جن کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ یہاں پر ہیں۔ تنادوا، آپس میں آواز دے کے، ہلموا الی حاجتکم، ادھر ہے تمہاری ضرورت، جو تم ضرورت لے کر آئے ہو، جن کو تم تلاش کرنے کے لیے آئے ہو، ذکر والوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہو، وہ ادھر ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے پھر ان سارے ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں کے اندر لپیٹتے ہیں اور آسمان دنیا تک سمیٹ لیتے ہیں۔
یہ سارا ایریا آسمان دنیا تک سارا انہوں نے اپنے پروں کے اندر یوں ڈھانپ لیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں ڈھانپنے کے بعد بندے مل گئے سارا کچھ ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر وہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحم فرما. اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث پوری میں سنا رہا ہوں، ایک ہی حدیث، اسی کے اوپر ہمارا خطبہ گزر جائے گا انشاءاللہ، کہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں لپیٹنے اور سمیٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا نام لے رہے تھے. حالانکہ اللہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے یاد کر رہے تھے؟ جی اللہ یاد کر رہے تھے. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ جنت مانگتے ہیں. اللہ وہ جنت مانگتے ہیں. اچھا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے، یہ پوری حدیث ہے. وہ کہتا ہے نہیں جنت نہیں دیکھی. پھر بھی مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں یہ بتلاؤ اگر وہ جنت کو دیکھیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت دیکھی نہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر وہ تیرا زیادہ ذکر کریں گے، تیری تمجید کو بیان کریں گے، تیری بڑائی کو بیان کریں گے، تیری تحمید کو بیان کریں گے، تیری تحلیل کو بیان کریں گے، تیری کبریائی اور بزرگی کو بیان کریں گے. اس سے بھی زیادہ اشد تکبیرا، اشد تمجیدا، اشد واکثر تسبیحا واکثر تحمیدا، یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ پھر وہ بہت زیادہ وہ مانگیں گے، الحمدللہ کہنا زیادہ کر دیں گے، سبحان اللہ کہنا زیادہ کر دیں گے، اللہ اکبر کہنا زیادہ کر دیں گے، لا الہ الا اللہ یہ کہنا زیادہ کر دیں گے اور زیادہ مانگیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس چیز سے، کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے. وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہ تیرے بندے یہ دعا مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں اور اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اچھا جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جی اللہ. اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا یا رب، نہیں، یہ پناہ مانگنے والوں نے جہنم کو اللہ نہیں دیکھا. اچھا پھر بھی یہ پناہ مانگتے ہیں؟ جی اللہ. اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اگر یہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کیا کریں گے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ جہنم سے اور پناہ مانگیں گے، نیکیاں کریں گے اور برائیاں چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے اور زیادہ جھکیں گے. پناہ مانگیں گے تو اس سے بھی زیادہ پناہ مانگیں گے، تعداد بڑھائیں گے پناہ مانگنے کی، دعا کرنے کی. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں فرشتوں سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو گئی. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں آپ سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ
میں نے اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سارے کے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے. انی قد غفرت لہم. جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے نا تو پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ فلان جاء لحاجہ، کہ اللہ تو نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، ایک بندہ اس میں وہ بھی شامل ہے جس کو تو نے معاف کیا، جو ان میں شامل نہیں تھا، وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہ جا رہا تھا اور دیکھ کر بیٹھ گیا، کوئی غرض سے نہیں آیا، یوں ہی بس جا رہا تھا اور وہ بیچ میں بیٹھ گیا، اللہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا. حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذکر والے لوگ ہیں ان کی مجلس ہی اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا محروم نہیں رہے گا، وہ محروم نہیں ہوگا. میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ کا ذکر بھائیو، اللہ کا ذکر، اس لیے اللہ فرما رہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں بھولوں گا نہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں. اور بندے کا اعتراض آپ کو یاد ہے، میں نے اس کے اوپر 2 جمعے پڑھائے تھے کہ اللہ نو صرف میں ہی نظر نہیں آتا. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں خواتین مرد و زن سب کہتے ہیں کہ اللہ نو صرف میں نہیں نظر آتا. اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں بھولوں گا نہیں، میں تمہیں یاد کر رکھوں گا. اب یہ دیکھیں ذکر کی مجلس جو ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنی اچھی مجلس ہے کہ اللہ نے ذکر کرنے والوں کی تلاشی کے لیے کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں فرشتوں کو بھیجا. جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو. ذکر والے مل گئے، انہوں نے ان کی کیفیت اللہ کے سامنے رکھی اور اللہ نے انہی کو گواہ بنا دیا. تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سارے ذکر والوں کو معاف کر دیا. اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. جس طرح ہم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں نا، ماڑا پیو فلاں سی تے ماڑا پیو فلاں سی تے دادا فلاں سی تے پوتا فلاں سی تے فلاں فلاں سی، جس طرح ہم یاد کرتے ہیں نا فوت ہونے والوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ کا. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یہ جہالت ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنی ذات اور اپنے پات اور اپنے سارے اگلے اور پچھلے آپ جناب اسی کو لے کر پھر رہے ہیں. اللہ فرماتا نہیں کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کا ذکر تم نے اس طرح کرنا ہے جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہوٹلوں کے اوپر اکثر جو ہے وہ دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں، 4 جناب بندے جڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے خاندانوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ تو صرف تعارف کے لیے، لیکن تم ہر مجلس میں ہر جگہ پر صرف بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرو، اللہ کو بھول جاؤ. اور ہر وہ مجلس جس میں 2 بندے اکٹھے ہوئے لم یذکروا اللہ ولم یصلوا علی النبی، 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مجلس ہے. اور ان دونوں کی باتوں میں نہ اللہ کا ذکر کیا گیا، نہ نبی کے اوپر درود پڑھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے حسرت بن کر آئے گی، ماتھا پیٹے گا. کون پڑھتا ہے درود پاک؟ 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی درود پاک نہیں پڑھتا. عرب لوگوں کو ہم بڑی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا اور بات بھولتی ہے تو فوری وہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا 2-3 مرتبہ کہتے ہیں، ان کو بات بھی یاد آ جاتی.
عشق نبی سے بہت زیادہ ہے ہم پاکستانی مسلمانوں کو. میں اکثر پاکستانی مسلمانوں کو رگڑا لگاتا ہوں اس پہ. پاکستانی ہندوستانی عشق ہے, بڑا زبردست عشق ہے. پوچھو درود پڑھ دو, پتہ ہی کوئی نہیں. وہ لوگ بات کرتے ہوئے اس بات کو بھول جائیں اور وہ فوری طور پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بات یاد کروا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں, اس مجلس کی بڑی برکت ہے. یہ مجلس آپ کو کامیاب کرے گی اور یہی مجلس آپ کو برباد بھی کر سکتی. کامیاب اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور برباد اللہ کا ذکر نہ کر کے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندے اکٹھے ہوئے, 3 بندے اکٹھے ہوئے, 4 بندے اکٹھے ہوئے, مجلس بنی, لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلی علی النبی الا کان حسرۃ یوم القیامہ. خواتین ہمارے جمعے میں آتی, 4 بیویاں آپس میں بیٹھ جائیں, سارا دن دوسروں کے قصے, کہانیاں, غیبتیں, چغلیاں, نہ اللہ کا ذکر, لا اللہ کے نبی کی بات. کانت حسرۃ یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے اس طرح کی مجلس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی مجلس اس کے لیے قیامت والے دن حسرت بن کر آئے گی. ماتھا پیٹے گا, ماتھا, ہائے افسوس, وائے افسوس, یہ میں کیا کرتا رہا, کاش. اللہ اکبر. کاش کہ میں اپنے اچھے دوست بنا لیتا. وہ سورہ فرقان میں اللہ نے بڑا نقشہ کھینچا ہے. کاش ذکر والوں کی مجلس اس کو میں اختیار کر لیتا. کاش اللہ رب العالمین کا جہاں ذکر ہوتا ہے میں انہی کے ساتھ بیٹھ جاتا. اب مجلس تھوڑی سی جدت اختیار کر گئی. اب کوئی اور بندہ نہ ہو, موبائل آپ کی مجلس ہے. کیوں جی؟ آپ موبائل کے ساتھ ہیں, موبائل آپ کے ساتھ ہے. اب یہ مجلس ہے. اب اس کے اوپر اکثر ہم دیکھتے ہیں بیڑا گل ہوا ہے. بیڑا گل یہ ہوا ہے, ہمارا اندازہ کہاں سے لگتا ہے؟ یوٹیوبر کا, فیس بک کے اوپر جناب وہ اپنے اکاؤنٹ وغیرہ بنانے والوں کا, وہ کہاں سے اندازہ لگاتے ہیں؟ ایک تلاوت چڑھاتا ہے ایک مسجد کا امام, وہ ٹاپ کا امام, آپ سب جانتے ہیں, میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. عبداللہ الجہنی, شیخ عبداللہ الجہنی کعبۃ اللہ کے امام ہیں. ابھی جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں عمرہ کرنے, حج کرنے کے لیے, تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں. وہ ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں. ان کی ویڈیو چڑھے کو 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 1 دن, 2 دن, 4 دن, 6 دن, ہفتہ, 10 دن, 15 دن گزرتے ہیں, اور اس کے اوپر ویوز کتنے ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے. مطلب دیکھنے والے کم ہیں. یہ مجلس ہے آپ کی کہ آپ نے اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. سب کے سامنے آتا ہے. جو بھی فیس بک چلاتا ہے نہ چاہتے ہوئے چیزیں سامنے آتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے. تو جہاں پر نہ چاہتے ہوئے گندی آتی ہے وہاں پر بھی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن تلاوت بھی سامنے آتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکپ کرتے ہیں. چل انگلی پھیر رہے ہیں, اسے انگلی پھیر رہے ہیں. یہ مجلس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دوسری مجلس کو اپنا رہے ہیں. ایک ویڈیو, چھوٹی سی ویڈیو, ایک دنیا کا بڑا خبیث اور کنجر قسم کا انسان, گلوکار, وہ چڑھاتا ہے. ابھی اس کے منٹ صرف چند ایک گزرتے ہیں اور اس کے اوپر ملین ویوز جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو آپ اور میں سوچیں کہ پاکستان, ملک پاکستان مال سے ابھی دیوالیہ نہیں ہوا, ملک پاکستان اخلاق سے دیوالیہ ہو چکا ہے. من حیث القوم ہم برباد ہو چکے ہیں, من حیث القوم. اس کے ویوز کتنے؟ ملینوں میں. اور ایک امام, بیت اللہ کا امام, اللہ کے گھر کا امام, اور اس کے ویوز کتنے؟ تھوڑے سے. کیوں؟ آپ کی میری ترجیحات میں وہ شامل ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو سن لیں. آپ کی میری ترجیحات میں ہے ہی نہیں کہ ہم ایک حدیث کوئی بیان کر رہے ہیں ہم اس کو سن لیں. وہ ترجیحات میں نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ کی گل ہے, تو ناراض ہو گئے ہیں, کوئی رحمت نہیں ہو رہی, روٹی کمان جاننا لبدی نہیں, روپیہ دیتے ہی برکت نہیں.
ہے تنخواہ بابا ہے تو چولہا نہیں بالدا، پھر شکوہ اور شکایت کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ برکات ان سے وہ لے لی ہیں، سمیٹ لی ہیں، تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہوا ہے۔ بھائیو، قرآن کی جو مجلس ہے، حدیث کی جو مجلس ہے، اللہ کا ذکر جہاں پر ہو رہا ہے، وہ مجلس سب سے بہترین مجلس، کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ فرشتے بھیجتے ہیں، اور فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد اپنے پروں میں سمیٹتے ہیں اور اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے یہ کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، یہ اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اور اللہ آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ کیا کرتا ہے؟ انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ کا ذکر کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، 100 مرتبہ سبحان اللہ صبح کے اذکار میں، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ درود پاک۔ عادت بنائیں گے انشاءاللہ کہ نہیں بنائیں گے؟ بھائیو، سستی کو چھوڑو، یہ جو ہم برکتوں سے خالی ہو چکے ہیں نا، اس کے اسباب اور اس کے ریزن جو ہے وہ یہی ہیں، یہی اسباب ہیں، یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے دین کو پس پشت ڈال دی ہیں، اور جو قومیں اپنی اصل کو ہی بھول جاتی ہیں، یہ قرآن ہماری اصل ہے، جب ہم اسے ہی بھول گئے اور ہم نے صرف اسے احترام کے صرف کہ سمجھا ہوا کہ بس احترام اس کا یہی کہ غلاف چڑھا کے الماری کے اوپر رکھ لیں، اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو پھر خسارے میں جائیں گے۔ احترام اس کا ضرور ہے، لیکن اسے غلاف سے باہر نکال کے صبح کے ٹائم پہ وہ پڑھنا جو ہے وہ برکت ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی جو تلاوت ہے، فجر کا جو پڑھنا ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر اگر کوئی خالی رہ رہا ہے تو پھر وہ آ کر مجھے کہیں لو جی میں تو ہوں تھوڑی ساری گلاں تے عمل کیتا ہے، پھر بھی میں پیچھے ہیں۔ بھائی، جب میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ میں پیچھے سے آگے کی طرف ہی ہوں، تو اسباب کیا ہیں؟ یہی سبب ہے کہ اذکار وہ چھوڑتے ہی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے کہ کسی ٹائم پہ کوئی چھوٹ جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ سستی ہو سکتی ہے، لیکن جو معمول کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ اذکار صبح کے، شام کے، یہ چارٹ اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، بیٹھیں، یہاں پر بیٹھ کے اس کو دیکھیں، دیکھ کے یاد کریں، یاد کر کے پھر اپنا معمول بنائیں، اور جب معمول بنائیں گے تو ہر ایک عمل کے اوپر فرشتہ ان کی مدد کے لیے اترے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق